اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 145 تا 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں۔ انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف میں بیٹھنا، کوہ طور پر تشریف لے جانا، اس کا ذکر فرمایا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توریت کا ملنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو توریت جیسی منظم اور پاکیزہ کتاب عطا فرمائی، اور جب کتاب دے دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس میں ہر چیز کی نصیحت اس میں لکھ دی گئی ہے کہ لے جاؤ اپنی قوم کو کہو پڑھے۔ یہ قوم کی طرف لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا کہ ان کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ کتاب اللہ کی وحی کا مجموعہ وہ تو ساری ہی بہترین تھی، یعنی دو قسم کے حکم دیے گئے تھے، ایک بہترین حکم تھا، ایک مستحب اعمال تھے۔ مستحب اعمال اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیے جائیں
تو گناہ نہیں ہوتا۔ تو ان کو اختیار دیا گیا، ان کے جو بہترین عمل ہے وہ کر لیے جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں تہجد کی نماز ہے، بہت زیادہ ثواب۔ فجر کی نماز حدیث پاک میں آتا ہے، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو فجر تو پڑھتا ہے اور عشاء پڑھتا ہی نہ ہو، اس کے لیے پھر یہ خوشخبری نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کسی منافق کی بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، چہ جائے کہ ہم مخلص مسلمان ہیں، ہم جان بوجھ کر تن آسانی کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور وہیں نماز کے 2 سجدے کر لیے جائیں۔ یہ مناسب نہیں۔ مساجد جو بنی ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان کو آباد کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائیں گے اور ان کے دلوں کو اپنی یاد سے بھی آباد فرمائیں گے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے فجر کی نماز ہے بہت زیادہ ثواب، چھوڑنے پر کتنی سخت وعید، اور ساتھ ساتھ تہجد کی نماز، تو بہترین اعمال یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھتے رہو جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز بھی، تاکہ گویا پوری رات عبادت کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے، اور صبح جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لو، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ یہ بہترین اعمال۔ تو فرمایا کہ ان قریب جو ہے نا میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا۔ اس سے مراد یا تو وہ قوم عمالقہ جو بنی اسرائیل کے چھوڑے ہوئے محلات میں جا بسے تھے، یا تو وہ ہیں جو بنی اسرائیل دوبارہ جا کر اپنے گھروں میں آباد ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر گئے، یا تو یہ مراد، یا بعض مفسرین کے نزدیک یہ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین سے مراد ہے جہنم کا گھر، یعنی نافرمانوں کا گھر تو دوزخ کا گھر ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے، ناحق تکبر کرتے، اور ہر طرح کی نشانیاں ان پر آئیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، ان میں جو ہدایت کا راستہ نظر آیا اس پر وہ جو ہے انہوں نے اپنا اسے طریقہ نہیں بنایا، جو گمراہی کا راستہ نظر آیا انہوں نے اپنے لیے اس کو طریقہ بنا لیا۔ تو یہ سارا وجہ یہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا جو آخرت کو جھٹلائے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائے اور ہماری ملاقات کی جھٹلائے، یعنی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ پہ اس کا ایمان نہ ہو تو اولئک حبطت اعمالہم، تو اس کے اعمال سارے غارت ہو جائیں گے اور ان کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یہی بیان ہوا انہی آیات میں، دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں، میں ان قریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کرنا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پوری عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا۔